میں میری عادت رہی ہے، میں کچھ کام سال بھر کے لیے اجتماع کے شرکا کو عطا کر دیتا ہوں کہ سال بھر اس کی پریکٹس کرو، تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ کام اس اجتماع کے اندر میں آپ کو سال بھر کے لیے کرنے کے لیے دے دوں۔ ہمیشہ کریں تو کیا کہنا کہ حضور نے ہمیشہ کے لیے ہی فرمایا ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کے عادی بن گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم پروردگار اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز استغفار کی کثرت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وضو بے وضو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے کام اٹکے ہوئے ہیں، اسے پڑھ لو، دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہیں، اسے پڑھ لو، اور پروردگار کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کو پڑھنے کے عوض کے اندر غیب سے روزی بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری جو سب سے بڑی غلطی حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے ہوئی ہے، جس کا نقصان آج پوری دنیا کا مسلمان بھگت رہا ہے، ایک حدیث کو ذہن سے اوجھل کر دینا یا ذہن سے نکال دینا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر تین نیک اولاد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو سوشل ایکٹیویٹیز، ایجوکیشن اور آنے والی نسلوں کے اندر صالحیت کو پہنچانے کے لیے سرکار نے کتنا مضبوط دستور عطا فرمایا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ تین کام کر کے مرے، یعنی کوئی صدقہ جاریہ کا کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کہیں پانی کے نل لگوا دیے، کہیں درخت لگا دیا، یہ صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اگر یہ کام کر کے مرتا ہے تو مر جائے گا تو نیک کام بعد میں مرنے کے کوئی بھی کام وہ نہیں کر سکے گا، لیکن مر کر کے قبر میں آرام کر رہا ہوگا، اور اس کے صدقہ جاریہ سے جو بھی فائدہ اٹھاتے ہوں گے اس کا ثواب اللہ اسے قبر میں عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، جب ہم نے یہ کام نہ کیا تو آج نہ مسافر خانے ہمارے بچے اگر کسی شہر میں پڑھنے جاتے ہیں تو بیچارے کسی اور کی ہاسٹل میں رہتے ہیں، کہیں ہوٹل میں رہتے ہیں، کہیں کرائے کا مکان لے کر کے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے ہر شہر میں کئی مسافر خانے بنا دیے ہوتے تو تجارت کے لیے جانے والوں کے ساتھ ساتھ پڑھنے جانے والے بچوں کے جانے والوں کے لیے بھی یہ سارا انتظام ہوتا، اور پھر نسلوں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا، اور جب تک بچہ پڑھ کر کے فائدہ حاصل کرتا یا قیام کرنے والا وہاں قیام کر کے راحت محسوس کرتا، سب کو بنانے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا۔ لیکن ہم نے یہ کوئی کام نہیں کیا، ہم تو یہ سوچیں کہ زمین میں ہی سارا فائدہ اٹھا لو، زمین کے اوپر کے لیے کرو، سارا کام یہیں کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اگر ہاسپٹل بنوا لیے ہوتے، مریض وہاں پہنچتے، ان کا علاج ہوتا، ثواب ملتا، لیکن یہ جو کام کرنے کے تھے سوشل ایکٹیویٹیز کی، زندگی بخیر رہی تو کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر سوشل ایکٹیویٹیز، یہ جو فلاحی کام جو ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔
تو آپ کو پتا چلے گا کہ سماجی بہبود کا کام قرآن و حدیث میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور صحابہ اس سلسلے میں کتنے چاق و چوبند تھے. لیکن ہم فراموش کر گئے. ہم نے تو مغرب کی صرف ایک چیز تھوڑی قبول کی ہے، ساری مغرب کی برائیاں ہم نے قبول کر لی. مغرب کی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی ہے، خود غرض بن جانا، سیلفش بن جانا، صرف اپنی فکر کرنا. آج مسلمانوں کے اندر یہ عادت آ گئی ہے. مسلمان خود غرض ہو چکا، قوم ملت کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے الا ماشاء اللہ تو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو مرنے سے پہلے کوشش کرو، کچھ نہیں کر سکتے ایک درخت ہی لگا دو، کچھ نہیں کر سکتے کہیں سبیل ہی لگا دو، کچھ اچھا کام کر جاؤ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جاؤ. دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں. آپ میں کا ہر شخص اپنے کاندھے پر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں کچھ بچوں کی تعلیم، کچھ بچوں کے ایجوکیشن، اور جہاں جہاں ایجوکیشن کے لیے جو ضرورت ہوگی میں اپنے پاکیزہ سرمائے میں وہاں خرچ کروں گا. خدا کی قسم جب تک لوگ اس علم سے استفادہ کریں گے، آپ کے مرنے کے بعد وہی علم آپ کے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. یہ کام بھی مسلمانوں نے نہیں کیا الا ماشاء اللہ. الحمدللہ یہاں خطیب صاحب اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے اہل سنت و جماعت کے شہر کے اندر جس طریقے کا تعلیمی کام ہونا چاہیے اس طریقے کا صحیح معنوں میں کام نہیں ہوا. اگر ہر مرنے والا مرنے سے پہلے یہ مزاج بنا لیتا کہ میں علم کا کام کر کے ہی مروں گا، تو ہر ایک اسکول قائم کرتا یا ایک ایک گروپ اسکول قائم کرتا تو آج ہمارے بچوں میں علمی افلاس ہمارے بچوں کا نہ ہوتا، بلکہ آج ہمارا ہر بچہ علم کے زیور سے آراستہ ہوتا اور محبت رسول کی دولت سے آراستہ ہوتا. اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نیک اولاد. اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالو، اپنی اولاد کی نوک پلک درست کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ان میں صالحیت لانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ بچہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو لا کر موبائل دے دیا، گیجٹ دے دیا، یہ دے دیا. بچوں کی جائز تمنائیں ضرور پوری کرو، لیکن بچے کو صالح بناؤ. اس لیے کہ بچہ اگر نیک ہوگا تو جب تک نیکیاں کرتا رہے گا، مرنے والا مرے گا تو اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ اس مرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا. ہم نے اس کام کی طرف بھی توجہ نہیں دی، ہم نے کیا سوچا؟ بچے کے لیے مال چھوڑ کے جائیں، پراپرٹی چھوڑ کر کے جائیں. یہ بچوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق. اگر کسی باپ نے یا ماں نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دی تو گویا اپنے بچے کو اس نے سب سے بڑا تحفہ دے دیا. اب یہ بچہ اس ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو 4 چیزیں ہو گئیں. ایک حدیث میں یہ 3 چیزوں کا ذکر، صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نیک اولاد، اور پہلی چیز استغفار، اور 5ویں سب سے اہم چیز نماز کی پابندی. تو آپ سب جانتے ہو کرنا ہی ہے، میں کہوں یا نہ کہوں، جن پر فرض ہے ان کو نماز پڑھنا ہے. 5ویں چیز، اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو جائے، ہے ابھی بھی رحمت اس کی نہ ہوتی تو ایک سانس نہ لے سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے گناہوں سے ناراض کیا ہے اس کو راضی کر لیں. تو بس آج سے یہ عہد کر لو، یہ کوشش کرو، عہد کرو کہ انشاءاللہ العظیم چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں ہر گناہ سے ہم خود کو انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں.
ادھر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ادھر مولا کی رحمت کو پیار آ جائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اس گناہ سے بچنے والے بندے کے لیے مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا، اور پھر وہ بندہ مصیبتوں سے نکل کر راحت کی زندگی کی طرف بڑھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، انسان وزن کے اعتبار سے، بدن میں خون کے اعتبار سے، یا ہڈیوں کے اعتبار سے، یا مسل کے اعتبار سے بندہ طاقتور یا کمزور نہیں ہوتا۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، گناہ کی وجہ سے انسان بزدل بن جاتا ہے، اور نیکیوں کی وجہ سے انسان طاقتور بن جاتا ہے۔ اولیاء اس لیے طاقتور تھے کہ وہ گناہ سے بچتے تھے اور نیکیوں کے دامن کو انہوں نے تھامے رکھا تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نیکیوں کے دامن کو تھامیں اور کثرت سے گناہ سے بچیں۔ اگر نیکی کم سے کم کر سکتے ہوں تب بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن گناہ سے زیادہ بچیں۔ مجھے ایک بزرگ کی روایت یاد آتی ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص نے کہا کہ حضور میں تو رات کو بڑے مزے سے سوتا ہوں اور دن میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہاں، تو اس تہجد گزار سے بہتر ہے جو تہجد بھی رات کو پڑھتا ہو اور دن میں گناہ بھی کرتا ہو۔ تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو رات کو مزے سے سوتا ہے اور دن میں گناہوں سے بچتا ہے، تو تیرا گناہوں سے بچنا یہ تہجد گزار سے بھی بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو نماز بھی پڑھیں اور گناہ بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں اور گناہ بھی کریں، یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ عطا نہیں کرتی، ان سے کوئی خاص فائدہ میسر نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے گناہوں سے بچیں اور رب کو منانے کی کوشش کریں۔ رات کی تنہائی کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اپنے رب سے آج تک جو کچھ بھی ہم نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ آپ سن لو اور اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو، خدا کی قسم انسان کو منانا مشکل تو ہو سکتا ہے، رب کو منانا مشکل نہیں ہے۔ بہت آسانی سے میرا رب مان جاتا ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے۔ اس لیے ہر روٹھے ہوئے کو منانے کی کوشش کی گئی اور کر رہا ہے انسان۔ اب آج سے رب کو منانے کی کوشش کرو۔ اگر رب کو منانے کی کوشش کیے اور وہ راضی ہو گیا تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔